بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلی اطلاع تو یہ دے دوں کہ میں نے مولانا طلحہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ بھلے سے کچھ دیر کے لیے آ جائیں۔ وہ گھر سے نکل چکے ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ بھی شرکت کریں گے اور لوٹ جائیں گے۔ اگر وہ آ گئے ہوتے تو شاید میں معذرت کر دیتا بولنے سے۔ میں نے فون لگایا لیکن فون اٹھا نہیں، شاید سائلنٹ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ حالانکہ رات میں ہی وہ ڈھانگے سے واپس گئے ہیں، بخار تھا ان کو۔ صبح میں نے اصرار کیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے آ جائیے تو وہ آ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہمارے ادارے کے صدر حافظ امان اللہ صاحب کے صاحبزادگان، رشتہ داران، مفتی لائق احمد صاحب قاسمی اسی بستی کے ہیں، اور حافظ صاحب کے جس بھتیجے کا انتقال ہوا وہ مفتی لائق صاحب کے بڑے بھائی کے داماد ہیں۔ سویت بستی الحمدللہ ضلع الہ آباد سے لے کر بمبئی سے لے کر بھیونڈی تک ہر جگہ ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، تعلیمی میدان ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں۔ یہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدرسہ سراج العلوم، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ 84 کے فساد کے موقع پر یہ علاقہ شہر کا باہر کا علاقہ تھا۔ یہاں جو جھوپڑے تھے وہ پھوس کے تھے، کچے تھے، پھلٹی کے تھے۔ فساد کے بعد جب جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران نے خاص طور پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا اسرار الحق صاحب جو بعد میں ایم پی رہے کشن گنج بہار سے، ان بزرگوں کی آمد ہوئی اور انصار محلہ جمعیت کالونی کی تعمیر ہوئی۔ چند دنوں کے بعد مفتی لائق احمد صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد ڈھابیل سے افتاح کرنے کے بعد جب تشریف لے آئے بھیونڈی اور اس چھوٹے سے مکتب میں ان کے قدم پڑے تو اس مکتب نے ادارے کی شکل اپنائی۔ اس وقت جن لوگوں کی خدمات واقعتاً اس لائق ہیں کہ سنہرے حروف سے لکھی جائیں وہ خدمات، اس میں مفتی لائق احمد صاحب قاسمی کے والد محترم حافظ عبدالقیوم صاحب مرحوم، حاجی عبداللطیف صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، لالا بھائی، ڈاکٹر منظور احمد صاحب، حاجی نثار صاحب مرحوم وغیرہ وغیرہ، انصار محلے کے شبیر بھائی۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ادارہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، غیر متعارف تھا، اور اس وقت ادارے کی ذمہ داری قبول کرنا گویا اپنے کندھے پر بوجھ لینا تھا۔ اس وقت حافظ امان اللہ صاحب کو ادارے کا صدر بنایا گیا۔ حافظ صاحب کے صاحبزادگان موجود ہیں، دونوں بھائی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اس خانوادے کا ادارے پر احسان ہے۔ حاجی عبداللطیف صاحب کے خانوادے کا ادارے پر احسان ہے، حاجی نثار صاحب واجہ محلے والے کے خانوادے کا ادارے پر احسان ہے، شکیل بھائی کوئلے والے مرحوم، حاجی عبدالحکیم صاحب، حاجی نظام الدین صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اس علاقے کے جن لوگوں نے، حاجی نظام الدین صاحب کے بڑے صاحبزادے مکرم الدین صاحب ادارے کے نائب صدر ہیں۔ آپ کو بتلا دوں، مجھے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا ہے لیکن بس چند باتیں نکل آئیں تو عرض کر دوں۔ جب میں نے سن 90 میں ادارے میں قدم رکھا ہے، بدھ کا دن تھا، مولانا فیاض احمد صاحب جگدیش پوری مرحوم اور ہم دونوں ایک دن ادارے میں آئے تھے، وہیں پر چھوٹا سا حال تھا۔ مفتی لائق احمد صاحب قاسمی موجود ہیں۔ ادارے کا ماہانہ خرچہ 9000 روپے تھا صرف، آج تقریباً 20 لاکھ روپیہ ہے۔ 9000 روپیہ ماہانہ ادارے کا خرچہ تھا، اور کچھ مخصوص لوگوں کے چندے بنے ہوئے تھے، 150 200، بڑی رقم اس وقت 500 روپے ہوتی تھی، ورنہ 15 25 50۔ اس وقت ادارے کو سہارا دینا، ادارے کے لیے مشکل حالات میں کھڑا ہونا واقعتاً ایک عظیم خدمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ صاحب سے وہ خدمت لی۔ پھر ادارہ بڑا آہستہ آہستہ بہت بڑھا۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تالاب تھا، تقریباً 6 سے 8 فٹ پانی اس میں ہوا کرتا تھا، جل خمی رہتی تھی، پورا علاقہ جنگل، تالاب، گندے پانی۔ جس روڈ سے آپ گزر رہے ہیں یہ روڈ نہیں تھا، باغ فردوس سے آپ آتے ادھر کچا راستہ تھا،
جہاں پر اس وقت فرید آرکیڈ بلڈنگ بنی ہوئی وہاں تالاب جیسے بڑے بڑے گڑھے تھے، دلدل تھا، طیب مسجد جانے کا کھلا ہوا راستہ نہیں تھا، برسات میں راستہ بند ہو جاتا تھا، اور طیب مسجد کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ فساد میں اس مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا. اللہ جزائے خیر دے حاجی عبدالحکیم صاحب ان کے خاندان کے لوگوں کو کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر شہر میں ان کی آمد ہوئی تھی، ان کی مناسبت سے اس مسجد کا نام طیب مسجد رکھا گیا، اور آج الحمدللہ وہ مسجد اتنے مرکزی مقام پر ہو گئی ہے کہ پنج وقتہ میں تنگ ہو رہی ہے. ابھی اور بلڈنگیں بنیں گی. اس وقت کا منظر سوچو تو عجیب سا لگتا ہے. ادارہ ایک حال میں تھا، ادارے کے پاس نہ الگ سے کوئی روم تھا، نہ الگ سے مطبخ تھا، ایک چھوٹی سی اوپر کھولی تھی 6x میں سمجھتا ہوں 4x6 یا 6x8 کی، اسی میں بھٹی، اسی میں سامان. بیچارہ بورچی، ایک بوڑھے بورچی ہوا کرتے تھے، آنچ آگ میں لگی ان کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، طلبہ سر پر پتیلا لے کے اترتے تھے. وہ دور تھا ادارے کا شروع کا. جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے ان کو باتیں یاد آ رہی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے ادارے کو جو ایک مکتب کی شکل میں تھا 25-30 سال کے اندر مہاراشٹر کا ایک نمایاں ادارہ بنایا، اور الحمدللہ جتنے اچھے اساتذہ اس ادارے کو میسر ہے مہاراشٹر کے دوسرے ادارے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے. لوگ مذاق میں کہا کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے تو مقررین ایکسپورٹ ہوتے ہیں. مولانا حلیم اللہ صاحب کہیں جا رہے ہیں، مفتی علیق صاحب کہیں جا رہے ہیں، مفتی حذیفہ کہیں جا رہے ہیں، مولانا مفتی فیاض صاحب کہیں جا رہے ہیں، مفتی حفیظ اللہ صاحب کہیں جا رہے ہیں. اس ادارے کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور عزیز طلبہ، یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ اپنی مصروفیات کی بنیاد پر آپ کو پورا ٹائم نہ دے پاتے ہو، ممکن ہے، لیکن الحمدللہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی کتاب اور کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں طلبہ کو شکوہ یہ ہو کہ ہم کس سے پوچھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ بہت سے اداروں میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بعضی کتابیں طلبہ نہیں سمجھ پاتے تو پوچھے کس سے، ماہرین فن نہیں ہوتے. الحمدللہ اس ادارے کو یہ شرف حاصل ہے. حافظ صاحب بیمار رہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے. میں بھی کئی بار ملنے گیا. آخری ملاقات جب میری ہوئی ہے سعید بھائی کو میں نے فون لگا کر کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، جمعہ کا دن تھا، میں حاضر ہوا. حافظ صاحب بہت خوش ہوئے، اہتمام کر کے اوپر سے ناشتہ منگایا، جبکہ میں گھر سے ناشتہ کر کے گیا ہوا تھا. جمعہ کا دن تھا، نہا دھو کر نکلا تھا. اس بہانے کچھ باتیں ہو جائیں گی، بیٹھیے باتیں ہوئیں. الحمدللہ ہر طرح وہ ایک پابند شریعت انسان تھے. اللہ نے ہر چیز سے ان کو نوازا تھا، اور آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا. اور الحمدللہ تینوں صاحبزادگان جو یہاں موجود ہیں ادارے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ رشتہ آپ لوگوں کا ادارے کا آپ لوگوں سے ہمیشہ برقرار رہے گا. جیسا مولانا فیاض صاحب نے کہا، صرف آپ ہی دکھی نہیں ہیں، ہم سب دکھی ہیں. اتنا بڑا مجمع عام طور پر دیکھا نہیں جاتا، اور کسی جنازے میں مدرسے کے طلبہ امٹ کر آ جائیں. پورا ونجار پٹی ناکہ جام تھا، میں تو ٹریفک کھلوانے میں لگا ہوا تھا. لوگ بڑے تعجب سے پوچھ رہے تھے کس کا جنازہ جا رہا ہے. جو گاڑیاں جام تھی باہر کی، مالیگاؤں سے آنے والی، بمبئی سے آنے والی، تو میں چوراہے پہ ہی کھڑا تھا. بلکہ میں نے سعید بھائی درخواست ہے کہ سعید بھائی پورا جام ہو گیا ہے، تیزی کے ساتھ یہاں سے نکال دو، کم سے کم چوراہا کھل جائے. اور وہی کیا گیا، سرکر کھول دیا گیا، اس لیے کہ بہت دور تک جام لگ گیا تھا. ظاہر سی بات ہے ادارے کی باڈی کے صدر کا انتقال ہو اور طلبہ نماز جنازے میں اور قبرستان میں نہ جائیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، جنازہ یہاں ہوتا، وہاں ہوتا، گھر والوں جو طے کیا بہتر طے کیا. ہم سب آپ کے ساتھ تھے. قبرستان میں اتنا بڑا مجمع میں نے بھونڈی کے اندر پہلے نہیں دیکھا، خاص طور پر دیندار طبقے کا مجمع. یہ نیک لوگوں کی جنازے میں شرکت یہ اچھی علامت ہے. میں کل ہی بچوں کو حدیث پڑھا رہا تھا کہ جس جنازے پر 40 متقی پرہیزگار لوگ جنازے میں شرکت کر کے دعائے مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے جاؤ میرے 40 نیک بندوں نے سفارش کی، میں نے اس کو پار کر دیا. ہزاروں ہزار دیندار لوگوں کا، طلبہ، مہمانان رسول، علماء، ائمہ، پورا شہر امٹ کر آ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی روح کو کروٹ سکون نصیب فرمائے. ابھی آپ لوگوں کو اور لوگوں کو بات سننی ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.